السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہمارا اصلاح معاشرہ کا 14واں سبق ہے۔ دراصل ایک اہم چیز کی طرف میں دھیان کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ فی الحال ہمارے ملک کے اندر بارش کا موسم چل رہا ہے۔ کئی علاقے تو ایسے ہیں کہ جہاں پہ طوفانی بارش ہو رہی ہے، گاؤں کیا گاؤں بہہ کے جا رہے ہیں، لوگ بارش کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہی دوسری طرف اگر دیکھیں گے تو کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ آکال پڑا ہوا ہے، دشکار پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کسان لوگ پریشان ہیں، کھیتیوں میں جو پیدا ہوا تھا اس کو واپس سے اکھاڑ کے دوسری کھیتی جو ہے، ابھی دوسرا جو موسم شروع ہوا وہ کھیتی پیرنا پڑ رہی ہے۔ کچھ فائدہ نہیں ہوا، فائدے کی بجائے نقصان میں لوگ ہیں، اور بارش نہیں ہونے کی وجہ سے کسان بھی پریشان ہے، اور کسان جب پریشان ہے تو مارکیٹ پورے سنسان ہے، تاجر لوگ بھی پریشان ہیں، اس لیے کہ کوئی خریدار بازار میں نکل ہی نہیں رہا ہے، تو دکاندار بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ بارش جو اللہ تبارک و تعالی روکتے ہیں، کیوں روکتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمین پر لوگ زکوٰۃ کو روک دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس زمین پر بارشوں کو روک دیتا ہے۔ آج میں اور آپ خود اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو کے کتنے سال ہو چکے ہیں، اور ہم کتنے سالوں سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہی ہے، اگر ہم ایک غور و فکر کریں تو ہمارے لاکھوں روپیے ہمارے بیٹے بیٹیوں کے شادیوں میں، فضول خرچیوں میں چلے جاتے ہیں۔ برتھ ڈے میں ہم اڑا دیتے ہیں، شادی کے اینیورسری میں ہم اڑا دیتے ہیں، دکھاوے میں ہم اڑا دیتے ہیں، ذرا سی باتوں کو لے کر لاکھوں روپیے ہم خرچہ کر دیتے ہیں، جس کے اوپر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے بلکہ الٹا عذاب ہے۔ اور وہیں زکوٰۃ جو ہمارے اوپر فرض ہے اور صرف 2.5% ادا کرنا ہے، اس کے ادا کرنے میں ہم بخل کرتے ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ ایک نارمل چیز ہے، 2.5% کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، اور اگر ہم 2.5% ادا کریں گے اللہ کے واسطے، یاد رکھو اللہ کی ذات ایک دم غیور ہے، وہ ہمارے ادا کیے ہوئے کہ کو اپنے پاس نہیں رکھیں گا بلکہ ہم کو 10 گنا سے واپس لوٹائیں گا، اور ہم خود اس کی برکتوں کو محسوس کریں گے۔ آج ہماری ماں بہنوں کے پاس میں 10 15 تولے سونا پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ سونے سے چپکی ہوئی رہتی ہے، اور مرنے کے ٹائم پہ وہی سونا وارثوں کے واسطے چھوڑ کے چلے جاتی ہے، قبروں میں نہ قبر میں لے کر جاتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں وارث دنیا میں جھگڑے کرتے ہیں اس سونے کے واسطے میں، اور وہی سونا کل قیامت میں جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی تھی۔ ہمارے بھائی بینکوں کے اندر ایف ڈی بنا کر رکھتے ہیں، ہماری کئی ایف ڈیاں پڑی ہوئی ہے، بڑا بیلنس ہمارا پڑا ہوا ہے، ہم کو یہ لگتا ہے جیسے قبر میں وہ آنے والا ہے۔ ارے ہم شریعت میں ہمارے مال کمانا حرام نہیں ہے، شریعت کے اندر جائز ہے، لیکن اس کا آپ حق ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کریں گے تو یہ آفتیں مصیبتیں نہیں آئیں گی جو ابھی بارشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ اور پیسے کے، سونے چاندی کے علاوہ کھیتی باڑی کی بھی زکوٰۃ ہے۔ کسان لوگ ہزاروں روپیے، لاکھوں کروڑوں روپیے کھیتی باڑی کے ذریعے سے کماتے ہیں، باغات کے ذریعے سے کماتے ہیں، لیکن جب عشر ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو بخیلی کرتے ہیں۔ حالانکہ عشر کے مسائل ایسے ہیں، اگر آپ کے کھیت میں کنواں ہے تو آپ کے اوپر 100 میں سے 5 تھیلے اللہ کے راستے میں دینا ضروری ہے، اور اگر آپ کے کھیت میں کنواں نہیں ہے، آسمانی بارش پہ آپ کے کھیت میں پیداوار ہو رہی ہے تو 100 میں سے 10 تھیلے آپ کو نکالنا پڑیں گے۔ یہ نظام ہے عشر کا۔ ہوتا یہ ہے ہمارے کھیتوں میں 200 تھیلے جواری ہوتی ہے، گیہوں ہوتا ہے، اناج ہوتا ہے، اور جب بانٹنے کا وقت آتا ہے تو ہم لوگ اس میں اتنی بخیلی کرتے ہیں کہ ایک تھیلا بڑے مشکل سے اگر دے دیے، یا کوئی مدرسے والے آ گئے ان کو 10 5 کلو دے دیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنا عشر ادا کر دیا۔ حالانکہ لازمی اور ضروری یہ تھا کہ ہم گن کر اس کا پورا حق نکالے، پورا حصہ نکالے، اور گن کر جو ہے اس کو ہم ادا کریں۔ پھر ہم دیکھیں اس کی برکتیں کیسی ہوتی ہے، رحمتیں کیسی ہوتی ہے، اللہ پھر کھیتیوں میں کیسی برکت دیتا ہے۔ میں آپ کو 2 اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک صاحب میرے گاؤں طرف ابھی کچھ دنوں پہلے میرا سفر کرنے کا موقع ملا تھا، وہ بتانے لگے کہ پچھلے سال ان کو 100 تھیلے مونگ ہوا، اور 100 تھیلے مونگ ہونے کے بعد اس ٹائم پہ مارکیٹ کے اندر مونگ کا ریٹ جو ہے وہ 9,000 روپے کنٹل کا چل رہا تھا۔ انہوں نے سوچے کہ 9,000 ہوا ہے، جب یہ 100 روپے کراس کریں گا، مطلب 10,000 روپے کنٹل سے اوپر ہوں گا، اس کے بعد میں لے جا کر بیچوں گا۔ مگر وہ خدا کا نظام ہے،
मूंग के रेट नीचे आ गए और 9,000 से 7,000 रुपये कुंटल पे भाव आ गया। लोगों ने कहा कि बेच दो वरना और नीचे आएगा तो तुम्हारा नुकसान होगा। उन्होंने 7,000 रुपये से वो दे दिए। टोटल हिसाब लगाए तो उनको एक हफ्ते के अंदर सिर्फ 2 लाख रुपये का लॉस आया। मैंने उनसे कहा कि भाई, जब तुझे 100 थैले मूंग हुए थे उसमें से तू उशर अदा करता और 10 थैले मूंग अल्लाह के रास्ते में देता, चल 7,000 रुपये का भी भाव पकड़े तो 70,000 रुपये वो जाते थे, यानी 70,000 रुपये अल्लाह के रास्ते में जाते थे। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता तो खुदा ज़रूर उसको 10,000 रुपये का तुझे भाव दिलाते, और जो तेरा 2 लाख का नुकसान हुआ वो 2 लाख का नुकसान होने की बजाय उल्टा तुझे 1.5 लाख का फ़ायदा होता था। यानी 7,000 से उसने बेचा, अगर 10,000 के भाव से वो मूंग जाता तो उसको 3 लाख रुपया और मिलते ऊपर, लेकिन उसका ये 3 लाख का नुकसान भी हुआ सिर्फ इस वजह से कि उसने उशर नहीं अदा किया। और जो ज़कात अदा करने वाले हैं उनकी भी मैं मिसाल देता हूँ। मेरे जान पहचान में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ज़कात की अदायगी 500 रुपये से शुरू किए थे। पहले साल उन पे ज़कात फ़र्ज हुई, 500 रुपये अदा करे, फिर दूसरे साल 5,000 देने वाला अल्लाह ने बनाया, तीसरे साल 50,000 की ज़कात निकालने वाला बनाया, और आज उनके हाल ये है कि वो लाखों रुपयों में ज़कात निकालते हैं और फिर भी अल्लाह उनके माल में बरकत दे रहा है। तो ज़कात माल के कम करने का नाम नहीं है, बल्कि ज़कात के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला माल में इजाफ़ा फरमाते हैं। इसीलिए कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि सूद माल को घटाता है और ज़कात और सदक़ात माल में इजाफ़ा करते हैं, बढ़ाते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, हम अपने करीब में कोई मुफ्ती साहब हो, उनके पास बैठकर अपने पूरे माल की, सोने की, चांदी की, खेती बाड़ी के अंदर जो पैदावार है उसकी गिन कर पूरी ज़कात निकाले और उसके बाद अल्लाह की रहमतों को, बरकतों को देखे कि कैसी बारिशें बरसती है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी, आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।